ڈاکٹر عارف الوی صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ شفقت کرتے ہیں. ہم اسی ترتیب سے ذرا ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. سینٹ سے آغاز کرتے ہیں. جب 226 کے انڈر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کے انڈر الیکشن ہے، یہ خفیہ بیلٹ سے ہوں گے، پھر پولنگ والے دن چیئرمین سینٹ کے انتخاب والے دن وہاں پر کیمرے لگائے گئے، کیا وہ پھر آئین شکنی کی کوشش کی گئی؟ میرا خیال یہ اس کو شروع وہاں سے کریں جہاں سے سپریم کورٹ میں میرا ریفرنس گیا تھا. ان کا مشورہ ہم چاہتے تھے کہ کیسے کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر تقریباً ساری جماعتیں یہ باتیں کئی سال سے کہہ رہی تھیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں بیوپار ہوتا ہے، دھندا ہوتا ہے، کرپشن ہوتا ہے، ووٹ خریدے جاتے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، اور کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ نہ ہوتا. اور سب کا کمٹمنٹ تھا کہ یہ اوپن الیکشن ہو جائے. مگر جب حکومت نے اس بات کو موو کیا، اور میں نے جب ریفرنس، تو میری مجبوری یوں بنی کہ اگر سب کوآپریٹ کر اسمبلی کے اندر یہ بات طے کر لیتے تو ریفرنس کی وہ جو مشورہ لیا سپریم کورٹ سے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مشورہ صرف اس لیے لیا گیا کہ آپس میں جب اتفاق نہیں ہو رہا تو کم سے کم سپریم کورٹ کا مشورہ کوئی آ جائے کہ جس کے تحت یہ معاملہ مینج ہو جائے. یعنی مینج سے میری مراد یہ ہے کہ یہ معاملہ اوپن ہو جائے، کرپشن مینج ہو جائے. سپریم کورٹ نے ایک کھڑکی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور وہ کھڑکی کیا تھی؟ وہ کھڑکی یہ تھی کہ دیکھو تا قیامت سیکریسی نہیں ہے نا، مگر اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسا کوئی کام کر لے کہ جس کے تحت وہ اس بات کو کنٹرول کر سکے. وقت کی کمی تھی، 1-2 دن تو تھے، 3 دن تو تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جب ہم آن لائن ووٹنگ کی بات کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کے بھی نمائندے آتے ہیں، میں ٹاسک فورس کو ہیڈ کرتا ہوں آئی ٹی کی، جو آن لائن ووٹنگ، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، ای وی ایم پر اور ڈیجیٹل آئیڈینٹیفیکیشن، بایو میٹرک آئی ڈی پر کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی کہ بھائی یہ جو آن لائن ووٹ ہوگا یہ سیکرٹ کس حد تک رہ سکتا ہے. تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس کو مکس کر لیں الگوریتھم کے ذریعے، جو اے آئی کے ذریعے مکس کر لیں ووٹس کو، اور چابی جو ہے اس کو کھولنے کی وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہو یا چیف جسٹس کے پاس ہو، کہ جب وہ دونوں چابی لگائیں تو یہ کھل جائے تاکہ تحقیقات آڈٹ ہو جائے. تو یہی چیز یہاں پر ہو سکتی ہے. تو اس کی تیاری، انٹلیکچوئل تیاری تو کافی عرصے سے تھی آن لائن ووٹنگ کے لیے. میں کہہ نہیں سکتا کیا وجوہات تھیں کہ الیکشن کمیشن نے کوئی اس کو پروسیس کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا. مگر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی تھیں کہ ووٹنگ کو اوپن کیا جائے، اپوزیشن نہیں چاہتی تھی کہ اوپن ووٹنگ ہو. تو جو نیریٹو پرائم منسٹر صاحب نے شروع کیا وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، اصولی طور پر کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں. تو جب سینٹ کی ووٹنگ ہوئی تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، جبکہ اکثریت ووٹس کی جو حکمراں الائنس کے پاس تھی، جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی. تو اس کا مطلب یقیناً کچھ ہوا. اچھا، جب یہ ہو گیا تو اس کے اوپر اپوزیشن نے کہا یہ تو ہماری جیت ہے کہ اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا، جب سینٹ کے اندر کوئی کیفیت ہو گئی سینٹ کے چیئرمین میں تو وہاں جیت نہیں ہوئی، وہاں ہار ہو گئی. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، یہ نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب منگل کے روز کہہ رہے تھے کہ صدر مملکت نے پریزائڈنگ آفیسر جو بنائے اسی سے مالا فائڈی آ گئی، کیونکہ وہ تو حکمران اتحاد کے سینیٹر ہیں اور انہوں نے ویلڈ ووٹس کو ہی انویلڈ. میرا خیال یہ جو میں دیکھتا رہا ہوں، میں بھی چیئرمین صاحب مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ وضاحتیں کی. شبلی فراز صاحب بھی میرے پاس آئے تھے، کچھ سینیٹرز اور بھی آئے. انہوں نے کہا کہ جی مسلسل آگہی دی جاتی رہی، 2 گھنٹے تک ایک ویڈیو چلتا رہا سینیٹ میں کہ ووٹ ایسے دینا ہے، مہر ایسے لگانی ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ 100 لوگوں میں سے 7 یا 8 لوگوں نے کنفیوژن ہو گیا، جنہوں نے مہر کہیں جگہ نہیں لگا. تو اس کا مطلب 72 کو صحیح 92 کو صحیح انفارمیشن تھی یا تھی، یعنی پریکٹس وہی ہونی چاہیے تھی. 92 نے جو فالو کیا وہ پریکٹس ہونی چاہیے. یہ 8 کیوں کنفیوز ہوئے، 7 کیوں کنفیوز ہوئے؟
تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے جو نیریٹو اوریجنل ہے نا کہ الیکشنز جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے, اس میں بیوپار کا, دھندے کا, پیسے کی ایکسچینج کا امکان نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں اپوزیشن نے کیوں یہ سٹینڈ لیا کہ نہیں چھپا کر الیکشن ہو. جب چھپا کر الیکشن ہو تو پھر وہی کہیں کہ جی گڑبڑ ہو گئی. ارے گڑبڑ کے اچھا پنجاب میں کیا کیا سنیں, بڑی مزے کی بات, پنجاب میں وہی کیا جو ہم چاہ رہے تھے. کیوں کیا بھائی, مطلب پنجاب میں کر لیا ہے نا. تو عجیب ایک مکسچر ہے, منطق کبھی یوں استعمال کر لیتے ہیں, کبھی یوں استعمال کرتے ہیں. الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بھی ابھی جو پرسوں کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر کیبنٹ اس پہ بریفنگ دے گی. وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن حکومت اب الیکشن کمیشن پہ آ گئی کہ جی آپ جو ہے وہ ریزائن کریں, آپ کا اختیار ہے, آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس بھیجا جائے. یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے پھر الیکشن کمیشن؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جو اخبار میں پڑھا, دیکھیے میری رائے نہیں ہو سکتی کہ میں ان معاملات کے اندر مجھے نیوٹرلٹی رہنی چاہیے میری. اخبار کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو سپریم کورٹ نے مہلت دی تھی کہ اس کو اس طرح سے کر لو کہ اس میں بے ایمانی نہ ہو کسی انداز سے, بلکہ سپریم کورٹ نے یہ کمنٹس بھی لکھ دیے کہ ہمیشہ سیکرٹ نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب یہ کہ تم جب چاہو چابی لگا کر اس بات کو دیکھ لو کہ اگر گڑبڑ کا ایلیگیشن آیا ہے تو کہاں گڑبڑ ہوئی ہے, مگر یہ فالو نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں حکومتی منسٹرز اور کابینہ یہ محسوس کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن دونوں اطراف سے کانفیڈنس کھو گیا, تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا. دوسری طرف سے جو بات آتی ہے کہ ڈسکا NA-75 کا الیکشن ہوا تھا, وہاں باقاعدہ 20 پریزائڈنگ آفیسر یعنی گم ہو گئے. اس کی ذمہ دار تو حکومت, پنجاب کی حکومت یا ایکسٹینڈڈ اسی پارٹی کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہے, بجائے اس کے کہ وہاں کے چیف سیکرٹری یا آئی جی, یہ ان کا آرگیومنٹ ہے, چیف سیکرٹری یا آئی جی کو ہٹایا جائے یا ان سے استعفیٰ لیا جائے, الٹا الیکشن کمیشن سے مانگا جا رہا ہے. اچھا میں تو سفر کیا ہوا نا یہی چیز. 20-25 پریسائڈنگ آفیسر میرے الیکشن میں 2013 میں رات کو غائب ہو گئے. کراچی میں میری کانسٹیٹیوشن 250 تھا, NA-250 غائب ہو گئے, نہیں ملے ہے نا. اچھا میں بھاگا دوڑا سارے میں پھر رہا ہوں جناب, کہیں اپنی کچھ گاڑیاں الیکشن کمیشن کو دے رہا ہوں, بیلٹ باکسز لے جاؤ, سارے بیلٹ باکسز, سارے بیلٹ پیپر سب چیزوں کے ساتھ غائب ہوئے الیکشن سے پہلے تاکہ مہرے لگائی جا سکیں. آپ جانتے ہیں کراچی کا حال, یہ تو الیکشن سے بعد ہوا نا. میرے یہاں تو الیکشن سے پہلے ہوا جب بیلٹ پیپرز بھی غائب ہو گئے. تو جناب جب الیکشن ہو گیا اس دن 13 مئی کو, تو پھر میں نے کہا کہ یار جو 20 میں نہیں ہوا, 20 پریسائڈنگ آفیسرز غائب تھے, یعنی NA-250 میں 2013 میں آپ کے حلقے میں ابھی سٹیمپ ہی نہیں ہوا ہے ووٹ, پہلے سے غائب ہو گئے بیلٹ پیپرز کے استعمال کے لیے. اچھا میں نے پروٹیسٹ کیا, سب کچھ کیا, شاید آپ کو یاد ہو سارے دن پروٹیسٹ چلتا رہا, ہم پریشان پھرتے رہے ادھر ادھر. پھر میں نے کہا کہ جی ان 20 میں نیا الیکشن کرا دیں. صرف کیوں کہا میں نے 20 میں, آپ سنیں تو صحیح نا. جب مجھے یہاں بلایا گیا تو فروغ نسیم صاحب MQM کے وکیل تھے, کیونکہ ہمارا سسپیشن سارا MQM الطاف حسین والی پارٹی پر تھا, وہ ان کے وکیل تھے, میں اکیلا تھا بغیر وکیل کے. وہ اتنی ساری کتابیں لے کر آئے ہوئے تھے, میں کاغذ لے کر آیا ہوا تھا. مجھ سے جب چیف الیکشن کمشنر نے اور پوری بینچ بیٹھی تو جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی سارا کیوں نہیں کرائیں, فروغ نسیم کہہ رہے تھے سارا کرا دو تاکہ دوبارہ موقع ملے, وہی ہے نا MQM کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سارا کیوں نہیں کرایا, میں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, 20 ہیں, 20 میں کرا دو, میں خوش ہو جاؤں گا, ہے نا, کہ ان میں جہاں نہیں ہوا وہاں کرا دو, جہاں گڑبڑ ہوا وہاں کرا دو, جہاں اوپنلی پریسائڈنگ آفیسر پہنچے ہی نہیں وہاں کرا دو دوبارہ. تو خیر وہ 20 پر ہوا. اور اطہر من اللہ صاحب نے مجھ سے, جب وہ وکیل تھے, جج نہیں بنے تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کوئی وکیل نہیں, میں کہا نہیں, تو کہنے لگے میں آپ کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں, میں نے کہا آپ کھڑے ہو جائیے. In that case, پریزیڈنٹ صاحب, you were the complainant, سنی گئی. تو ابھی تو نون لیگ کمپلیننٹ تھی نا, وہ کہتے تھے کہ کچھ پولنگ اسٹیشن بند رکھے گئے, لوگوں کو اندر داخل فوٹیج بھی آتی رہیں. بس تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ دیکھ لے, اگر 20 سے زیادہ ہیں ہے نا, تو وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ صحیح آ جائے گا اس پہ. چلیں مجھے بریک لینا.